باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میں فادر کامران یونس ایک بار پھر سے بلاہٹ اور خدمت کے پروگرام کو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ میں سب سے پہلے خدا کی ذات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں اس بلاہٹ کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے، اور آج میں تہہ دل سے مشکور ہوں فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا، جنہوں نے ہمیں یہ آوے ماریا چینل کا پلیٹ فارم عطا کیا ہے، جس کے وسیلے سے آپ اپنے کاہنوں کی بلاہٹ کو سن کے ان کی زندگیوں سے متاثر ہو کے خود بھی اپنی بلاہٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو آج ایک بار پھر سے میں ایک ینگ کاہن، ایک جوان فادر کو آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ ان کاہن کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ کاہن میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرے ساتھ سیمنری میں وقت گزارا ہے، ہم دونوں نے اپنے سیمنری کی تعلیم اکٹھی مکمل کی ہے، اور ہم دونوں آج اس پلیٹ فارم پہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں گے۔ تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، ہمارے درمیان ہمارے اس آوے ماریا چینل پہ بلاہٹ اور خدمت کے شو پہ ہمارے ساتھ ریورنڈ فادر صابر لیاقت موجود ہیں۔ فادر جی، ہم تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ نے ہمارے سیگمنٹ کو جوائن کیا ہے۔ تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے، ہم نے الطار پہ بہت دفعہ اکٹھے پاک ماس کی قربانی گزرانی ہے، لیکن آج اس چینل پہ اکٹھے ہم لوگ اس سیگمنٹ کو لوگوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو میں تو بہت خوش ہوں، آپ بتائیں گے آپ کو کیسا لگا ہے؟ میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں، اور جو الفاظ آپ نے میرے لیے استعمال کیے ہیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے الفاظ میں میرا تعارف کروایا، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ بلاہٹ دی ہے، مجھے کاہن ہونے کے لیے چنا ہے، اور ایسے دوست عطا کیے ہیں جو میری بلاہٹ میں مجھے مضبوطی دیتے ہیں۔ تو میں آج بہت خوش ہوں، اور میں بشپ جی کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی، اپنی خدمت، اپنی بلاہٹ اپنے لوگوں کے ساتھ، خدا کی کلیسیا کے ساتھ بانٹ سکیں۔ فادر صابر، یہ پروگرام جب سے ہم نے شروع کیا ہے تو بہت سارے لوگ اکثر ہمیں میسج کرتے ہیں کہ ہمارے جو پسندیدہ کاہن ہیں ان کا بھی انٹرویو کیا جائے۔ تو آپ کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں نے مجھے میسج کیے کہ فادر صابر کی بلاہٹ کی کہانی ہم لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو آج مجھے آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہماری یہ جو حاضرین و ناظرین ہیں یہ بھی سننا چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے، تھوڑا اپنا فیملی کے بارے میں بتائیں، اور آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ میرا تعلق میاں والی سے ہے، اور ہماری فیملی مکڑوال میں شفٹ ہو گئی۔ میرے دادا پہلے وہاں گئے، تو وہاں پر میرے ابو کی جاب تھی، مکڑوال میں ہم رہے، وہاں پر صرف 5 کرسچن فیملیز تھیں۔ اچھا، صرف 5 فیملیز؟ اور 5 کرسچن فیملیز میں سے صرف ہم کیتھلک تھے۔ اچھا، اور کوئی کیتھلک فیملی وہاں پہ نہیں سوائے آپ کے واحد؟ اچھا 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 اچھا۔ وہاں پر گورنمنٹ اسکول میں میں نے تعلیم حاصل کی۔ اچھا فادر جی، ویسے آپ کی جو یہ تھوڑی سی بات کے اندر اتنی اٹریکشن ہے کہ آپ وہاں پہ 5 کرسچن خاندان، ایک غیر کرسچن آبادی کے اندر آپ لوگ رہ رہے تھے، اور ان 5 خاندانوں میں آپ کا واحد کیتھلک خاندان ہے، تو یہ بڑی سننے والوں کے لیے بھی بڑی حوصلے کی بات ہے۔ اور آپ لوگ دیکھیے کہ جہاں خدا کی برکت ہوتی ہے، جب خدا نے جب چننا ہوتا ہے تو پھر وہ جگہ اور مقام نہیں دیکھتا، خدا کی آواز دنیا کے ہر کونے میں چلی جاتی ہے۔ تو فادر جی، آپ اپنے تھوڑے فیملی کے بارے میں بتائیں کہ آپ لوگ کتنے ممبرز ہیں، بہن بھائی کتنے ہیں، تھوڑے اپنی فیملی کے بارے میں ہمارے لوگوں کو بتائیے۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 1 بہن ہے، اور میرا نمبر دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، صحیح صحیح صحیح۔ تو آپ جب اپنی بلاہٹ کے بارے میں سوچ و بچار کرتے ہیں، یا کبھی آپ ماضی کے بارے میں سوچتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں وہ بلاہٹ کی شروعات کیسے ہوئی، یا کس نے آپ کو بلاہٹ پہچاننے میں مدد؟ یہ بلاہٹ مجھے میرے ابو کی طرف سے ملی ہے، جیسے خدا کے پاک کلام میں بھی ہے کہ اپنا پہلوٹا بیٹا خدا کی نظر کر۔ تو ابو نے یہ بات سن لی تھی، سادہ سے انسان ہے، تو ابو نے پہلے کہا کہ میں اپنا بڑا بیٹا، جو پہلا بیٹا پہلوٹا ہے، اس کو میں خدا کی خدمت کے لیے پیش کروں گا۔ تو میرا نمبر دوسرا ہے، تو ہمارے سب کے، ساری فیملی کے مائنڈ میں یہی تھا کہ ہمارا بڑا بھائی فادر بننے کے لیے جائے گا۔ تو
جب 7ویں کلاس میں ہم پہنچے، میرے بھائی کی آئی سائٹ پہلے بھی ویک تھی تھوڑی سی، ہمیں پتہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ 1-2 دفعہ فیل بھی ہوا. پھر ہم دونوں ایک ساتھ ہو گئے. 7ویں کلاس میں جب ہم دونوں پہنچے تو اس کی نظر بہت زیادہ ویک ہو گئی، اسے بورڈ بھی نظر نہیں آتا تھا. تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کی نظر ویک ہے، اس کو گلاسز لگ گئیں. پھر میرے ابو نے کہا کہ نہیں، میں خدا کو داغدار برا پیش نہیں کروں گا، میں خدا کو بے عیب برا پیش کروں گا. کیا بات ہے. تو دوسرے نمبر پہ میں تھا، تو پھر ابو نے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو کاہن بناؤں گا. اچھا. تو یہ آپ کے والد کی جو خواہش تھی وہ بڑے بیٹے کے لیے تھی، لیکن خدا کی خواہش آپ کے لیے تھی. خدا نے کیسے وسیلہ اور منصوبہ بنا کے آپ کو بلاہٹ کے لیے چنا ہے. تو فادر جی، آپ اس بلاہٹ کے اندر جب آئے تو آپ نے کہاں پہ یہ تعلیم حاصل کی اور کیسے آپ نے سیمنری کے تعلیمات کو دیکھا ہے؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے. مائنر سیمنری میں نے راولپنڈی سے کی ہے، آر لیڈی آف لورڈز مائنر سیمنری راولپنڈی. اور فلسفی میں نے اچھا، یہ سوری کس سن میں آپ نے شروع کی سیمنری؟ میں نے 2006 میں سیمنری سٹارٹ کی تھی. اچھا. اس کے بعد 4 سال کی تعلیم یہاں پر حاصل کی. پھر میں لاہور چلا گیا، سینٹ فرانسس زیویئر میجر سیمنری لاہور، وہاں سے فلسفی کی. اس کے بعد تھیولوجی کے لیے میں کرائسٹ دی کنگ سیمنری چلا گیا. 2018 میں میں اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس اپنی ڈائسس میں آیا تھا. تو ناظرین دیکھیے، ایک کاہن جب بنتا ہے تو 11 سال کی تعلیم کے بعد، 11 سال کی تعلیم، یہ روحانی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، جس میں علم فلسفہ کی تعلیم فادر جی نے حاصل کی اور پھر علم الہیات کی تعلیم حاصل کی. 11 سال کے بعد ایک کاہن جو ہے وہ کلیسیا کو ملتا ہے. تو اس کہانت کی اہمیت کو آپ جانیں، اس کو پہچانیں اور اپنے بچوں کے اندر بھی اس بات کو ڈیولپ کریں کہ ایک 11 سال کے بعد کاہن جب مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کلیسیا کو کاہنوں کی ضرورت ہے. فادر جی، آپ نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کی ہے، تو ہم لوگ بڑے خوش ہیں کہ آپ نے آج ہمارے ناظرین کو یہ اپنی ساری بلاہٹ کی کہانی سنائی ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس خدمت کے اندر رہتے ہوئے کہ یہ آپ کے اندر خدا کے فضائل اور برکت، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ جس ایریا سے میرا تعلق ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں خدا کی خدمت کے لیے یہاں آؤں گا. اور جو میرا بیک گراؤنڈ ہے اس میں کوئی بھی کاہن سسٹر مناد نہیں ہے، تو یہ تو میرے لیے ایک معجزہ ہے. اور میں جتنا بھی خدا کا شکر ادا کروں وہ کم نہیں ہے. اور شکر گزاری کا ثبوت میں اس بات سے دیتا ہوں کہ سیمنری کے 12 سال میں کبھی بھی پاک ماس کو مس نہیں کیا کرتا تھا. چاہے بیمار بھی ہونا، بخار بھی ہونا، کچھ بھی ہونا، ایک دن بھی میں نے، جب میں سیمنری میں موجود ہوں، میں نے پاک ماس مس نہیں کی. کہانت میں بھی اگر میں بیمار بھی ہوتا ہوں، کچھ بھی ہو، میں کبھی بھی پاک ماس مس نہیں کرتا. اور جہاں بھی مجھے دعا کے لیے بلایا جاتا ہے، کبھی میرے منہ پر انکار نہیں ہوتا، ہمیشہ میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہے، پہنچ جاؤں گا. یہ یقیناً خدا کی شکر گزاری ہے کہ آپ نے جو رستہ چنا ہے، آپ وفاداری کے ساتھ اس رستے پر قائم ہیں. فادر جی، آپ ینگ ہیں، ٹھیک ہے، نوجوان کاہن ہیں، تو آپ نوجوانوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنی بلاہٹ کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جو آج کل کا دور ہے یہ نہایت مشکل ہے. ہر بندہ، جتنے بھی بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ موبائل کے اندر مگن رہتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو کیسے اپنے بلاہٹ پہچاننے میں مدد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو میں نوجوانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کے والدین کبھی بھی آپ کے لیے برا نہیں سوچتے. آپ کے والدین آپ کے لیے خدا کی جگہ پر ہیں، اور جو خدا آپ کے لیے سوچتا ہے وہی آپ کے والدین آپ کے لیے سوچتے ہیں. دوسری بات، آپ کے چرچ میں جو کاہن ہیں، آپ کے چرچ میں جو سسٹرز ہیں، جو منا صاحبان ہیں، آپ نے ان کی زندگی کو دیکھنا ہے، آپ نے ان کی خدمت کو دیکھنا ہے، اور آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ کاہن میں، سسٹر میں، مناد میں آپ کو خدا نظر آتا ہے. کیونکہ جو خدمت
انہوں نے چنی ہے، بے شک. وہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. یہ بہت بڑی قربانی ہے، وہ قربانی جو خدا نے انسان کے لیے دی ہے، وہ قربانی جو مسیح خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے دی ہے، اور یہی قربانی یہ خدا کے لوگ دیتے ہیں. اور آپ نے دعا میں ٹھہرنا ہے، آپ نے پاک کلام پڑھنا ہے، آپ نے جو چرچ میں پاک ماس میں جو تعلیمات دی جاتی ہیں ان کو غور سے سننا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کو آواز دے گا. سیموئیل کی طرح، سیموئیل کو بھی پتہ نہیں تھا، سیموئیل نبی کو پہلے انہیں پتہ نہیں تھا کہ خدا اسے بلا رہا ہے، مگر عالی نے اسے بتایا کہ بیٹا جب وہ دوبارہ تجھے آواز دے تو کہنا اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. تو آپ نے آواز سننی ہے. پہچاننے میں آپ کے کاہن، آپ کی مناد، آپ کی سسٹرز آپ کی مدد کریں گی، مگر جب وہ کہیں کہ اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے تو آپ نے اس کی آواز کو سننا ہے. پھر خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا. بے شک فادر جی، بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے، کیونکہ ہم لوگ اسی بات سے قاصر رہ جاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو قائل نہیں کرتے چرچ جانے کے لیے. بچے گھروں میں سوئے رہیں گے، چرچ کی طرف رجحان نہیں ہے، جس کی وجہ سے اپنی بلاہٹ کو پہچان نہیں پاتے اور خدا کی آواز کو نہیں سن پاتے. تو آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. تو نوجوانوں، آپ کے لیے پیغام فادر جی کا خاص طور پہ آج یہ آیا ہے کہ آپ نے چرچ کے اندر آ کے اپنے کاہنوں سے ملنا ہے، ان کو دیکھیں، ان کی آواز کو پہچانیں، ان کے ذریعے سے آپ خدا کی آواز پہچان سکتے ہیں. تو فادر صابر، جیسے آپ اپنی بلاہٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کے والد اس میں آپ کی بڑی رہنمائی کی، تو ہم تھوڑا جاننا چاہتے ہیں کہ اس بلاہٹ کو آپ نے اس کی گروتھ ہوتے کیسے دیکھا ہے. تھوڑی سی اپنی بلاہٹ کی جو ڈیپتھ ہے اس کو بیان کریں. جب میں 10th کلاس میں پہنچا، میٹرک ایگزامس دیے، فادر ولی سٹیرک ہمارے گھر آئے، تو میرا دل نہیں تھا فادر بننے کے لیے. اچھا. مگر جب انہوں نے مجھ سے پوچھا، مجھ سے انکار بھی نہیں ہوا. ہاں. اس کے بعد ابو مجھ سے بار بار کہتے رہے کہ اپنی خوشی سے تم نے جانا ہے، زبردستی نہیں ہے تمہارے ساتھ. صحیح. دل کرتا تھا نہ کروں، پھر انکار کرنے سے بھی ڈرتا تھا. تو سیمنری میں نے جوائن کر لی، سیمنری میں آ گیا. اس میں میری اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، مگر جب میں سیمنری آیا، اچھا، یہاں پر میں نے در حقیقت بلاہٹ کو اپنایا، بلاہٹ کو محسوس کیا. پھر میرا گھر جانے کو دل نہیں کرتا تھا. سیمنری میں اتنا خوش تھا، اور دوستوں کے ساتھ، بردرز کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز، دوستی. اور جب بھی میں چھٹیوں پر گھر جاتا تھا میرا گھر پہ دل نہیں لگتا تھا. تو اس بلاہٹ کو جو میرے والد کی طرف سے مجھے ملی تھی اس کو پھر میں نے اپنا لیا، اور وہ پھر میری بلاہٹ ہو گئی. واہ، بہت خوبصورت بات فادر جی آپ نے کی ہے. خدا کا یہ تحفہ ہے، بلاہٹ خدا کا تحفہ ہے. یوحنا کی انجیل کے اندر 15ویں باب میں لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. اور فادر جی کی زندگی میں یہ بات واضح ہو کے آئی ہے کہ گو کہ ان کے والد کی یہ خواہش تھی، لیکن انہوں نے جب اس بلاہٹ کو اپنایا ہے، اسے اپنا کیا ہے، تو آج یہ ایک خوشحال کاہن ہے. اور کہانت کے اندر خوشی کا ہونا نہایت ضروری ہے. فادر جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کہانت کے سفر کے اندر کہاں کہاں پہ خدمات سر انجام دی ہیں. جب میں اسٹڈی کمپلیٹ کر کے آیا تو مجھے 14 جولائی کو ایبٹ آباد بھیجا گیا. میں نے وہاں پر 2.5 مہینے پاسٹر ورک کیا. اس کے بعد مجھے اکتوبر 1 کو کیتھیڈرل بلا لیا گیا. یہاں پر میں نے 5 مہینے خدمت کی. اور جب میں ڈیکن بنا 25 جنوری کو، اس کے بعد مجھے سینٹ میریز کیتھولک چرچ سیٹلائٹ ٹاؤن میں بھیج دیا گیا. اچھا. جہاں پر میں ان دنوں موجود ہوں. اچھا، ابھی دوبارہ آپ ان دنوں میں اسی پیرش میں یہاں دوبارہ آیا ہوں. جب میں کاہن بنا تو مجھے سینٹ ٹریز آف چائلڈ جیزس فاطمہ ولاز بھیج دیا گیا. وہاں پر میں نے 3 مہینے خدمت کی. اس کے بعد میں سرگودا چلا گیا، مین پیرش میں سینٹ فرانسس زیویئر پیرش سرگودا. وہاں پر میں نے 8 مہینے خدمت کی. اس کے بعد مجھے مریا خیل بھیج دیا گیا، امیکولیٹ کنسیپشن کیتھولک چرچ مریا خیل، جو کہ میرا اپنا پیرش تھا. وہاں پر میں نے 3.25 سال خدمت کی.
اور اس کے بعد مجھے واپس سینٹ میریز کیتھولک چرچ راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن بلا لیا گیا ہے، جہاں میں ان دنوں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو خدمت کے سفر میں جب بھی مجھے بلایا گیا ہے، جب بھی مجھے بھیجا گیا ہے، کبھی بھی میں نے انکار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ سر تسلیم خم کیا ہے، چاہے جہاں پر 2.5 مہینے خدمت کی ہے، 3 مہینے خدمت کی ہے، 8 مہینے خدمت کی ہے، 3.25 سال خدمت کی ہے، ایسے میں نے خدمت کی ہے کہ جیسے خدا مجھے وہاں پر نظر آ رہا ہے، خدا کے لوگوں میں خدا کو ڈھونڈتا ہوں۔ تو میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں اور خوشی سے خدا کے لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک فرمایا فادر جی، آپ نے کہا جاتا ہے کہ تابعداری میں برکت ہے، اور آپ نے اس برکت کو محسوس کیا ہے، تو خداوند آپ کو یوں ہی قائم و دائم رکھے، بلاہٹ میں مضبوط رکھے۔ فادر جی، میں آپ سے کچھ ایئر آف لیٹی یعنی مومنین کے سال کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہماری ڈائسس کے اندر ہمارے چوپانے اعلیٰ آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے اس سال کو مومنین کے سال کے ساتھ منسوب کیا ہے، تو آپ اس سال کو کیسے دیکھتے ہیں اور مومنین کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں؟ ایئر آف لیٹی یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے، کلیسیا کو چرچ میں یہ محسوس کرانا کہ اگر آپ ہیں تو کاہن ہے، اگر آپ ہیں تو چرچ ہے، چرچ میں پاکماز ہو رہی ہے، اور سب کچھ سارا نظام آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ کاہن بھی آپ ہی میں سے لیے گئے ہیں۔ تو کلیسیا کی لیٹی کی چرچ میں بہت اہمیت ہے، اور ہم شکر گزار ہیں اپنے بشپ جی کے، جنہوں نے ہمیں یہ سال دیا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لیٹی کو، کلیسیا کو آگے لائیں، سامنے لائیں۔ وہ جس پیرش میں میں اس وقت ہوں، صحیح، وہ ڈائسس کے دی موسٹ ایکٹیو پیرشز میں سے ایک ہے۔ تو ہم سیمینارز کرواتے ہیں، ڈفرینٹ پروگرامز کرواتے ہیں خواتین کے، نوجوانوں کے، اور ان دنوں ہم ٹورنامنٹ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کسی نہ کسی طریقے سے چرچ میں ان کی انوالومنٹ ہے، اور گروپس بنائے جاتے ہیں، ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکیں، اور جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پورا کریں۔ یقیناً فادر جی، آپ کا یہ خیال اور آپ کی ساری سوچ جو مومنین کے لیے آپ نے ادا کی ہے، یقیناً یہ نہایت ضروری باتیں ہیں، کیونکہ در حقیقت مومنین ہیں تو یہ چرچ قائم ہے۔ تو آپ لوگ اپنے کردار کو پہچانیے، آپ چرچ کے لیے بہت اہم ہیں، اور آپ کی خدمات چرچ کے لیے بہت اہم ہیں۔ فادر جی، ہم آپ کا تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے اس آوے مریا چینل کے بلاہٹ اور خدمت پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے۔ دل تو نہیں چاہتا کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی خوبصورت بلاہٹ کی کہانی ہمارے ناظرین کے ساتھ بانٹی ہے۔ میں ایک بار پھر سے چوپانے اعلیٰ آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو ہمارے لیے، کلیسیا کے لیے یہ بلاہٹوں کی کہانی، بلاہٹوں کی جو داستان ہے، یہ سنوانے کے لیے اس چینل کے ذریعے سامنے لے کے آتے ہیں۔ بشپ جی، آپ کا شکریہ، اور شکریہ ادا کرتا ہوں ساری ٹیم کا جنہوں نے آج اس پروگرام کو ممکن بنایا ہے۔ میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے بہت ساری برکات، خدا آپ کو یوں ہی خوش رکھے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ ہمارے چینل آوے ماریا چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آپ کے کمنٹ ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔ آپ کے کمنٹس کے ذریعے سے ہم اپنے پروگرام کو اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ خداوند کی پناہ میں رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔